میرا جملہ شاید آپ کو سخت لگے، کسی مرد کی غیرت کو دیکھنا ہو تو اس کے گھر کی خواتین کو دیکھو۔ اگر گھر کی خواتین با پردہ با حیا ہیں، وہ مرد باغیرت ہے، با حیا ہے۔ اور اگر کسی گھر کی خواتین بے حیا ہیں، بے پردہ ہیں، تو یاد رکھو وہ مرد بے غیرت ہے، بے حیا ہے، دیوس ہے، مٹوس۔ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی اور اس پر لچوں کی، لفنگوں کی، گنڈوں کی، اوباشوں کی، بدماشوں کی نظر پڑے؟ ایک با حیا مرد کیسے گوارا کرے گا کہ میری بیٹی پر کسی غیر مرد کی نظر للچائی ہوئی پڑ رہی ہو اور میں اس کو برداشت کروں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے اپنے اندر غیرت پر، ایمانی غیرت بھی اور حیا بھی، حمیت بھی، اور اپنے گھر کی خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت خود کرو، کوئی اور نہیں کرے گا، ہمیں خود کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے آج کل کے جوان بھی بے غیرت ہو گئے، وہ بھی بے حیا ہو گئے۔ آج کل کا حال کیا ہے؟ آج کل کا حال کیا ہے کہ جوان جس محلے میں رہتا ہے، اس محلے کی بچیاں ڈرتی ہیں کہ باہر نکلیں گے تو یہ اوباش پھر رہے ہیں، بدماش پھر رہے ہیں، نہ معلوم ہمارے لیے کون سا جملہ کس دیں اور کون سا طنز کریں یا ہمارے ساتھ کون سی ناگفتہ بے حرکت کریں۔ حالانکہ ہونا یہ تھا، کسی ایک محلے میں ایک جوان ہوتا، پورے محلے کی بچیاں نہایت سکون اطمینان سے رہتی اور کہتی ہمارا ایک جوان بھائی اس محلے میں رہتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی یہاں پر مار سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے آ سکے، ہمارا بھائی اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر ہماری عزت و ناموس پر بٹا نہیں آنے۔ لیکن ہم خود ہی عزتوں کے لٹیرے بن گئے، عزت و ناموس کے بیچنے والے بن گئے۔ اس لیے خدا کے واسطے سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہوتا، کبھی غور کیا ہوتا ہم نے، کیا ہم حرکتیں کر رہے ہیں۔